ناظرین جو ساری بساط اسرائیل بچھا رہا ہے وقت ثابت کرے گا اور یہ سارے جو بساط ہے اس کے اوپر الٹی پڑ جائے گی. اس کا جو مسلسل انجسٹس ہے وہ اس کو کانسیکوینسز تک آخر کار جب وہ لے کر جائے گا اور اس کے جو سارے منصوبے ہیں وہ آخر کار فیل ہو کر رہیں گے. ناظرین دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور جو بدماش ہیں ان کا جو طاقت ہے ان کی وہ تیزی کے ساتھ اس وقت چیلنج ہو رہی ہے. اور ریجن کے اندر جہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، ایک بیٹریل کی ہسٹری ہے، ایک سرد جنگ کی ہسٹری ہے، لیکن وہاں پر ایک جو پازیٹیو چیز ہو رہی ہے اور وہ بڑی گیم چینجر ہے کہ ایک پازیٹیو کمیونیکیشن چینلز قائم ہو چکے ہیں اور چائنا خاص کر اس میں بڑا اہم جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے کہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس میں وہ کام کر رہا ہے. اور ریجن کے اندر یہ کنسنسس بہرحال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلڈ ہو رہا ہے. سب ملک اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ سے لے کر مصر تک اور مصر سے لے کر ترکی تک، کہ ان کے لیے جو خطرہ ہے وہ ایران نہیں ہے، ان کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کو دوست کہنے والے اور حزب اللہ اور ایران کو اپنا کامن اینیمی کہنے والے وہ بھی آج اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے پر مجبور ہے اور وہ آج تہران اور ماسکو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹس تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف اسرائیل کے منصوبے ہیں، مسلسل وائلنس ہے، مسلسل مزید ان کی جو سازشیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایکسپینشن کے جو پروجیکٹس ہیں، جاری جنگی جرائم ہیں، لیکن یہ جو سارا اس کا راستہ ہے یہ اس کی تباہی کا راستہ ہے. اس وقت جو ہے وہ جو سیریا کی لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہنچی ہے؟ اس وقت سیریا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماسکو پہنچ چکی ہے اور پیوٹن سے مدد لینے گئی ہے اسرائیل کے خلاف. وہ سیریا کی گورنمنٹ جس کو لایا ہی اس لیے گیا کہ رشیا اور پھر ایران کو یہاں سیریا سے آؤٹ کرنا ہے، وہ آج کہاں بیٹھی ہے؟ وہ آج ماسکو کے اندر بیٹھی ہے اور اسی پیوٹن سے مدد مانگ رہی ہے. اور کس کے خلاف مدد مانگ رہی ہے؟ اسرائیل کے خلاف مدد مانگ رہی ہے. اور سیریا کی لیڈرشپ کا ماسکو جانا، یعنی ایران رشیا دونوں موجود ہے نا، سیریا کے اندر دونوں موجود تھے، دونوں اتحادی ہیں، دونوں کے شیئرڈ گولز ہیں ریجن کے حوالے سے. تو اس وقت ماسکو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ویسٹرن ماڈل تھا سیریا کے حوالے سے وہ فیل ہو چکا ہے، کیونکہ جو ویسٹرن ماڈل آف سو کالڈ سٹیبلٹی ہے وہ اس میں فیل ہو چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے. تو اسرائیل تو سیریا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ خود ٹرکی کہہ چکا ہے، خود سیریا کہہ چکا ہے، کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی وہ ویسٹرن ماڈل آف سو کالڈ سٹیبلٹی وہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہے. پھر اسرائیل کو کون روکے گا؟ کون روکے گا اسرائیل کو؟ تو پھر اسرائیل کو رشیا روکے گا، جیسے اس نے پہلے روکا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یعنی ان کا وہاں پر جانا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ذرا دیکھیے کیا ہوا ہے. اردگان لیبنان کی مدد کو سامنے آگے ہیں. اردگان نے لیبنان کی مدد کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے خلاف. پریزیڈنٹ اردگان اور لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے اور اسرائیل کے حوالے سے جب ڈسکشن ہوئی ہے. اور ایسٹ میڈیٹرینین سی میں سائپرس اور یہ جو سارا ایک فرنٹ یہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے اس پورے عرصے میں ترکی جو ہے وہ لیبنان کے حوالے سے خاموش ہے. ترکی لیبنان کے حوالے سے خاموش ہے باوجود اس کے کہ اس کی فوج جو ہے وہ لیبنان میں موجود ہے، لیکن وہ خاموش ہے. تو آج جو ہے وہ ٹرکی لیبنان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اس نے اعلان کیا ہے اور بلا وجہ اعلان نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹرکی کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے. تو اب ان ملکوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں تو کس کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سیریا کے حوالے سے ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دروز ملیشیا کو کیسے اسرائیل جو ہے وہ اسلحہ دے رہا ہے، انٹیلیجنس دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. دیکھنا یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ دروز ملیشیا کو اسرائیل اسلحہ سپلائی اس وقت کر رہا ہے. تو یہ جو اب ان کی دوڑیں لگی ہیں نا کہ ادھر جو ہے وہ ٹرکی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تہران پہنچ رہی ہے، سیریا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماسکو پہنچ رہی ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا. وہ سب دیکھ چکے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو ماڈل ان کو پیش کیا جا رہا تھا وہ کام کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ایران اور رشیا کے بغیر اسرائیل کو روکا نہیں جا سکتا اور اسرائیل کو روکنا ہی اصل پریورٹی ہونی چاہیے اگر سٹیبلٹی اور پیس لے کر آنا ہے. اور ٹرکی کے مفادات کے اوپر تو اسرائیل براہ راست کئی اطراف سے حملہ آور جو ہو چکا ہے، سائپرس اور میڈیٹرینین سی سے لے کر شام اور ان بارڈرز کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو پی کے ایس ڈی ایف جو ٹرکش نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے ان کو ڈسارم کون نہیں ہونے دے رہا؟ اسرائیل نہیں ہونے دے رہا. تو اس سب کے اوپر جب ہم بات کریں گے، دوسری طرف جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کا
ایک ہنگامی سیشن ہوا ہے، وینزویلا کے اوپر ہوا ہے اور ایران کے اوپر ہوا ہے، اور اس میں کیا ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رشیا، چائنا، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فل سپورٹ ہے وینزویلا کے لیے، یعنی فل سپورٹ سمبولک ہم نہیں کہہ رہے، یہ الفاظ استعمال کیے رشیا اور چائنا نے، وینزویلا کے لیے ہماری فل سپورٹ ہے۔ تو یہاں رشیا اور چائنا مکمل طور پر وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور امریکہ کے لیے یہاں پر رجیم چینج کرنا، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں رجیم چینج کریں گے تو کیسے کریں گے؟ مڈورو کو ہٹا دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، یا پھر فوج اقتدار سنبھال لے گی، اور فوج بھی اسی آئیڈیالوجی کے تحت ہے، وہ امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو خود امریکن ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جب امریکہ کو بہت الٹی پڑ سکتی ہے، جیسے ٹرمپ کی اس پورے سال کے سارے جو منصوبے تھے، ساری پالیسیز تھی، انصار اللہ سے لے کر تجارتی جنگ سے لے کر ایران جنگ سے لے کر سب کی سب جب وہ ناکام ہوئی ہیں، تو یہ جو اس کی پالیسی ہے یہ بھی بہرحال ناکام ہوگی، اور امریکہ کے پاس جب لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یعنی طاقت ہے اور طاقت جتنی استعمال کی جاتی ہے اتنی گھٹتی ہے، لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے، نہ فرانس سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ برطانیہ ایون سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ لیٹن امریکہ میں ممالک سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسرائیل کے علاوہ کوئی امریکہ کو، یعنی اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں سپورٹ امریکن گورنمنٹ کی ہے، اور جو امریکن گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں سپورٹ اسرائیل کی ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ تمام ایشو جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بڑا واقعہ جو ہوا کل رات کہ لیبیا کے جو آرمی چیف ہے ان کا پلین جب وہ کریش ہوا، ترکی کے اندر ہائی لیول ٹاکس کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور ان کے پلین نے وہاں سے اڑان بھری ہے، تو کچھ ہی منٹس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ تکنیکی خرابی جو ہے سو کالڈ بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک یہ کہ کل ہی پاکستان اور لیبیا کے درمیان ایک ہسٹورک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور یہ جو لیبیا کا ڈیلیگیشن ہے، یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن، آرمی چیف اور باقی ڈیفنس آفیشلز ہیں، یہ بھی وہاں پر ڈیفنس ٹاکس کے لیے ٹرکی کے اندر موجود تھے۔ اور اس وقت لیبیا کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیبیا میں جو خلیفہ حفتار ہیں، رشیا تو پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑا ہی ہے، لیکن اب جو باقی طاقتیں ہیں وہ بھی یعنی ادھر اکٹھی ہو رہی ہیں، مطلب اسی کیمپ کے اندر اکٹھی ہو رہی ہیں، جس میں سب سے بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ٹرکی کا ہوا ہے۔ ٹرکی بھی خلیفہ حفتار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، سعودی عربیہ، مصر، یہ تو یعنی یہ بھی اسرائیل کو کہیں نہ کہیں یہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں نا، تو یہ مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، یہ پورا ریجن کنیکٹڈ ہے۔ عرب سپرنگ تو وہاں تیونسیا سے شروع ہوئی تھی نا، تو پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچی؟ سیریا میں۔ تو یہ ایک ہی ریجن کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ اینڈ، جس کو مینا آپ پڑھتے ہیں، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ۔ تو لیبیا کی جو تباہی ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو لیبیا میں یعنی جو سچویشن بن رہی ہے، جو اختلافات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور سب ایک ہی اتھارٹی کے اوپر جو وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی یہ لیبیا کے لیے بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ ہونا، بہرحال سو کالڈ تکنیکی خرابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسٹیریس چیز ہے کہ مطلب پرائیویٹ پلین ہے اور اتنا ہائی لیول ہے، اور وہ اس طرح کیسے ہو گیا؟ تو دیکھنا کہ سائبر اٹیکس، یہ ساری چیزیں اب ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ اس سے پلینز کو ہیک کیا جا سکتا ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی پیچھے طاقت ہے؟ نہیں ہے، انویسٹیگیشن جب وہ ہو رہی ہیں۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس طرح کی ٹائمنگ کے اوپر ایک مطلب حادثہ اس کو مان لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوپ لیو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی جنگیں جاری ہیں 24 گھنٹے کے لیے ٹروس کر لیا جائے۔ 24 گھنٹے کے لیے تمام دنیا میں جاری جنگیں ریکویسٹ ہے کہ وہ روک دی جائیں۔ اس کو انہوں نے گلوبل ٹروس کا نام دیا ہے۔ یوکرین سے لے کر، مڈل ایسٹ سے لے کر، فلسطین سے لے کر، افریقہ سے لے کر، لیٹن امریکہ سے لے کر، دنیا میں جہاں جہاں جنگیں جاری ہیں 24 گھنٹے کے لیے کرسمس کے اس رسپیکٹ کے اندر اور اس نام کے اوپر جو ہے یعنی وہ امن کی بات جو ہے وہ کی جائے۔ پوپ لیو کالز فار 24 اور گلوبل کرسمس ٹروس، اور یہ آج رات یعنی کہ شروع ہو آج رات، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں زیادہ نہیں 24 گھنٹوں کے لیے تو جو ایک دوسرے کو مارا ماری ہے وہ روک دی جائے۔ تو اختلافات ہیں دنیا میں، جنگیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن 24 آور کے لیے تو پیس کم سے کم جب وہ اناؤنس کیا جائے۔ سیریا کے فارن منسٹر جب وہ ماسکو پہنچ چکے ہیں اور پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، یعنی سیریا کے فارن منسٹر پیوٹن کے ساتھ جب وہ ملاقات کر رہے ہیں، اس سے پہلے الشرا جب وہ دورہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو دورہ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی اور شام کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ویسٹرن ماڈل فیل ہو چکا ہے
اور اسرائیل کو روکنا ضروری ہے، اور اسرائیل کو صرف اور صرف کون روک سکتا ہے؟ رشیا اور ایران روک سکتے ہیں۔ چونکہ ٹرکی کی لیڈرشپ ایران بھی ہو کر آئی ہے نا، ابھی اردگان جب وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو ایران اور ماسکو کے ساتھ جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ابھی 48 گھنٹے پہلے جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں اور ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر اور ساتھ ان کے انٹیلیجنس چیف وہ ڈماسکس کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ مکمل مشاورت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دمشق میں کھڑے ہو کر ٹرکی کیا بات کر رہا تھا؟ ایس ڈی ایف کو سپورٹ اسرائیل کر رہا ہے، وائی پی جے کو سپورٹ اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل سیریا کی اسٹیبلٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو یعنی یہ دورہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ وہ ماسکو پہنچے ہیں، اور وہاں پر وہ اسرائیل ہی کے حوالے سے جو کوآپریشن ہے وہ پیوٹن سے اس وقت ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یعنی دیکھنا کہ ویسٹرن مفادات کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اسرائیل۔ یورپ کا مفاد تو سیریا کی اسٹیبلٹی میں ہے۔ دیکھیں جو آج یورپ کا آپ کو جو نقصان نظر آ رہا ہے، جو یورپ کا اتنا زیادہ ڈکلائن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ وہی جنگیں ہیں جو انہوں نے 20-25 سال میں فضول جنگیں، لیبیا کی جنگ نے جتنا نقصان یورپینز کو پہنچایا ہے یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور معمر قذافی نے اپنے فال سے قبل جو ہے وہ کچھ ہی ہفتے قبل فرانس کو کال کی تھی، اور فرانس کے صدر کو کہا تھا کہ اگر میں فال کر گیا نا تو ایک ریفیوجیز کے طوفان کے لیے یورپینز تیار ہو جائیں۔ تو وہی ہوا۔ آپ دیکھیں جرمنی جو انڈسٹریل ہب تھا وہاں پر صرف 1 ملین اور اس سے زیادہ تو ریفیوجیز صرف سیریا سے گئے ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ساری یہ ریفیوجیز جا رہے ہیں وہ لیبیا کے راستے سے جا رہے ہیں، یہاں جو ساؤتھ ایشیا سے بھی جاتے ہیں، اور جو سارا راستہ وہ لیبیا ہی سے ہو کر وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو ان جنگوں نے جتنا نقصان یورپینز کو پہنچایا ہے، آج جو یورپ کا آپ کو بڑا غرق نظر آ رہا ہے وہ یہ جنگیں ہیں۔ بھئی اور کیا ہوا ہے یورپ کو؟ یہاں سے ریفیوجیز گئے، پھر پیسہ جنگوں پر لگا۔ تو اس لیے سیریا میں مزید انسٹیبلٹی یہ تو یورپینز کے مفاد میں ہے ہی نہیں۔ اسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں سے جو ریفیوجیز ہیں وہ واپس آئیں گے سیریا میں اور باقی ملکوں میں۔ اس لیے آپ دیکھیے اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہیں، ابھی ہم نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، کچھ مہینے قبل وہ ٹرکی آئی ہیں اور ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوا، کس کا؟ لیبیا کا، اٹلی کا اور ٹرکی کا۔ اس میں کیا ڈسکس ہو رہا تھا؟ اس میں یہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ جو ریفیوجیز کا طوفان کھلا ہوا ہے، یہ جو پورا آپ سمجھ لیں کہ گیٹ کھلا ہوا ہے لیبیا کے ذریعے، اس کو کیسے بند کرنا ہے۔ تو اب ان کو کہیں نہ کہیں ہوش آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یہ تو اسرائیل جو اقدامات اٹھا رہا ہے یہ ویسٹرن مفاد میں نہیں ہے۔ اور اچھا وہ اس پر اسرائیل کو نہ روکیں تو نہ روکیں، انہوں نے 20-25 سال بھی اسرائیل کا ساتھ دیا، پچھلے خاص طور پر جو جنگیں ساری چھیڑی گئیں، تو نتیجہ انہوں نے دیکھا۔ اب بھی اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو اس کا الٹا نتیجہ ان کو فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو سیرین انٹرم منسٹر جو ہے وہ میٹ پیوٹن ٹو ڈسکس ڈیفنس کوآپریشن، پیوٹن سے ملاقات، یعنی فارن منسٹر گئے ہیں تو فارن منسٹر سے ملاقات ہونی چاہیے، نہیں پیوٹن کے ساتھ جب ملاقات ہوگی اسٹریٹجک کوآپریشن۔ اور یہ دیکھیے ان دا ڈیفنس سیکٹر یہ ڈسکشن ہونے جا رہی، ٹھیک ہے نا، وہاں سے کوئی دھنیا پودینہ خریدنے نہیں گئے ہیں، ڈیفنس سیکٹر میں ڈسکشن ہونے جا رہی ہے۔ اسلحہ رشیا جب دے گا، کیسے سیریا کی سٹیبلائزیشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ باقی جو ٹریڈ ہے وہ تو ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اصل جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ڈیفنس اور اسٹریٹجک حوالوں سے ہو رہی ہے۔ اور اسٹرینتھنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے یہاں پر ایک بار پھر ویسٹ کا، ایران اور رشیا کو نکالنا تھا، اور وہ ایران اور رشیا، خاص طور پر رشیا، وہ سیریا میں وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں۔ اچھا رشیا سیریا سے نکلا بھی نہیں ہے، لیکن ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بلکہ اور اپنی ڈپلائمنٹ کریں۔ کوارڈینیشن اور سیریا اور رشیا میں ملٹیپل سیکٹرز کے درمیان جاری ہے، ریجنل ڈیولپمنٹس کے اوپر دونوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور لانگ ٹرم کوآپریشن یعنی سیریا میں سے رشیا جانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، جو سیریا میں رشیا کی بیسز ہیں یہ وہ نہیں ہے جیسے امریکہ کی بیسز ہیں جو وہاں سے تیل نکال رہی ہیں اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر وہاں پر آئی ہیں، ایک انویژن کر کے وہاں پر آئی ہیں۔ یہ جو رشیا کی بیسز ہیں یہ سیریا کی انویٹیشن کے اوپر رشیا آیا ہے، اور ایک لیجیٹیمیٹ ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جس کو اگر سیریا کی گورنمنٹ آج ہی ختم کر دے تو رشیا جب وہاں سے لیو کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان کا امریکہ کے ساتھ۔ ملٹری بیسز ان سیریا ریمین آپریشنل، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب وہ ایس ڈی ایف جو ہے وہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے، حلب شہر میں کلیشز جاری ہیں، الیپو کلیشز، ڈیتھ ٹول رائزز ٹو 4۔ تو وہ جب سے ترکی کے فارن منسٹر آئے ہیں اس کے بعد ایس ڈی ایف نے وہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایس ڈی ایف کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل۔ تو ساؤتھ میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، نارتھ میں انہوں نے یہ حملے جو ہے وہ شروع کروا دیے ہیں۔ اور اب جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں وہ اتنی خوفناک ہے
اسرائیل کے آپ منصوبے دیکھیے، یہ بلا وجہ ان کی اب دوڑیں نہیں لگ رہی، جو ماسکو اور تہران یہ پہنچ رہے ہیں بلا وجہ نہیں پہنچ رہے، ان کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الشرا کو اسیسینیشن کی دھمکی اسرائیل دے چکا ہے، اور اس وقت الشرا کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اور سیریا کو ایک نئی سول وار میں دھکیلنے کے لیے اسرائیل پوری طرح سے سرگرم عمل ہے۔ آج بہت بڑی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نے شیئر کی ہے کہ اسرائیل کیسے دروز ملیشیا کو جب وہ اسلحہ دے رہا ہے، انٹیلیجنس پیسہ، یعنی ان کو عام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی آرمنگ کر رہا ہے، اور جس ظاہر ہے کہ ان کو لڑوانے کی تیاری جب وہ کی جا رہی ہے، تو یہ دروز ملیشیا کو وہ اسلحہ دے رہے ہیں، اور اچانک جب وہ اٹیک ان سے کروایا جائے گا دمشق کے اوپر۔ اسرائیل سینٹ ویپنز، ال عربیہ نیوز جو سعودی عربیہ کا ہے، ایڈ ٹو دروز ملیشیا ان سویدا۔ واشنگٹن پوسٹ، ہاؤ اسرائیلی کوورٹ ایکٹیویٹیز ان سیریا سیک ٹو تھوٹ اٹس نیو گورنمنٹ۔ نئی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، اور اس کو اب آپ دیکھیے بشار الاسد گیا تو انہوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں اسٹیبلٹی، امن، فریڈم آ گئی ہے، اب اس کو بھی گرانے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں، اس لیے ترکی کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا اور باقیوں کو بھی۔ بہرحال لیبنان کا میڈیا، اسرائیل پلاننگ ٹو ایکسپلائٹ دروز فائل ٹو ویکن الشرا رول ان سیریا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، بلا وجہ دوڑیں نہیں لگی ہوئی، کتنی خوفناک بات ہے کہ باقاعدہ سول وار، یعنی ساؤتھ میں اسرائیل خود بھی ہے، دروز کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، ایس ڈی ایف کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، وائی پی جی کو، پی کے کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، الوائد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے لنکس جب نکل آئیں، تو تمام طرف سے تو اسرائیل ہی اسرائیل ہے سیریا میں۔ پھر اسرائیلی میڈیا، ان کے اسرائیلی میڈیا کے آپ ذرا الفاظ چیک کریں۔ ود سیزڈ حماس اینڈ حزب اللہ ویپنز، اسرائیل کوورٹ آپریشن ٹو آرم سیریاز دروز، کہتا ہے کہ ان ایفرٹ ٹو کاؤنٹر سیریاز نیو لیڈرشپ، سیریا کی نئی لیڈرشپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ او بھائی کیوں کاؤنٹر کرنا ہے سیریا کی نیو لیڈرشپ کو؟ سپلائڈ دروز فائٹرز ود آرمز، یعنی وہ اگر خانہ جنگی کے لیے بھی فنڈنگ کریں، داعش اور القاعدہ کو بھی کریں، تو وہ ایک سیلف ڈیفense میں ہے، اور وہ امن کے لیے وہ اقدامات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی ذرا کیش اور انٹیلیجنس دے رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ ایس ڈی ایف کے ذریعے، یعنی یہ جو پورے سیریا میں اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے، اس میں مین کردار ایس ڈی ایف کا ہے۔ اندازہ کریں، ایس ڈی ایف کا مین کردار ہے، دروز تک بھی وہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ براڈر ریجنل اسٹریٹجی ہے یہ۔ اب اسرائیلی میڈیا کے الفاظ دیکھیے، یہ سارا اسلحہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک براڈر اسٹریٹجی کے تحت دیا جا رہا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ریجن کی، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، امن کے لیے، مائنورٹیز کی مدد کے لیے اسرائیل کھڑا ہے، اور الشرا کی گروئنگ پاور کو چیلنج کرنے کے لیے۔ او بھائی وہ ایک ملک کا حکمران ہے، وہ اپنے ملک میں مطلب اسٹیبلٹی، اگر جو بھی اس کی ٹیریٹری ہے، مطلب اب ان کی آپ مکاریاں دیکھیں، گروئنگ پاور کو چیلنج کرو۔ بھائی کون سی گروئنگ پاور؟ یعنی ایک ملک ہے، اس کے ٹیریٹری ہے، اس پر اس کے ساری اتھارٹی ہونی چاہیے اس حکمران کی، گروئنگ پاور آف الشرا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، یعنی ایک ملک میں مداخلت کر کے اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے، یہ بھی لیجیٹیمائز ایکٹ ہے۔ بہرحال یہ ان کی مکاریاں اور سازشیں۔ اسرائیل سیکرٹلی آرمز دروز گروپس ان سیریا یوزنگ ایس ڈی ایف ایز انٹرمیڈیری، ایس ڈی ایف کو یوز کر، تو مین ایس ڈی ایف ہے جس کے نیچے بہت سارے گروپس ہیں، اور دروز کو بھی اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی رجیم کوورٹلی آرمز دروز ملیشیا۔ ٹائمز آف اسرائیل، اب اس کے بھی الفاظ چیک کریں۔ اسرائیل بگین ایئر ڈراپنگ ویپنز ٹو سیرین دروز، ایئر ڈراپ بھی اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے۔ الفاظ چیک کریے، کہتے ہیں یہ ڈیفینسو شپمنٹس ہیں جو جاری ہیں، ڈیفینس کے لیے، ڈیفینسو شپمنٹ، امن کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے یہ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب علی یعنی خوفناک صورتحال ہے کہ شام میں ایس ڈی ایف نارتھ سے ساؤتھ، دروز ملیشیا، ان سب کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور سیریا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ترکی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے اب وہ تہران بھی جا رہے ہیں اور ماسکو بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل سے لڑنا ضروری ہے، اور ان کی مدد کے بغیر لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں، اور یہ دیکھیں نا، یہ وہ چیز ہے جو ریجن کو سمجھ آ رہی کہ اسرائیل ہمارے لیے اصل خطرہ ہے۔ اچھا جی، اب اردگان یعنی سائپرس میں مسئلہ ہو گیا، وہاں پر ایک الائنس بن گیا ترکی کے خلاف، سیریا میں یہ حالات ہیں، تو اب جناب علی اردگان کو سمجھ آ رہی ہے، اور ظاہر پہلے بھی بہت ان کی زبردست پالیسی ہے، تو اب وہ لیبنان کی مدد کو بھی آ گئے۔ پریزیڈنٹ اردگان جو ہیں وہ اس وقت بڑی اچھی پالیسی لے کر بہرحال چل رہے ہیں، اور فلسطین کے لیے بھی جو ان کا سٹانس ہے وہ عرب ورلڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ سو پریزیڈنٹ اردگان ریجیکٹس اسرائیلی اگریشن، بیکس لیبنان سیکورٹی ایفرٹس، لیبنان کو سپورٹ کرنے کا، لیبنان کے حوالے سے ٹرکی جو وہ خاموش رہا ہے۔ اسرائیل کا جو آکوپیشن ہے، اگریشن ہے، یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں، لیبنان کو سپورٹ کر رہے ہیں، صدر کے ساتھ یہ ان کی بات ہوئی، اور
اس میں یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک لیبنن کا اور سائپرس کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرکی بہت ناراض ہوا ہے، ٹرکی نے یہ کنڈیم کیا، تو یہ بات بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہے۔ ٹرکی نے کہا کہ بیروت ایک ایسی پوزیشن لے جس میں ٹرکی کے مفادات خاص کر سائپرس کے حوالے سے وہ ڈیمیج نہ ہو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ لیبنن جو ہے وہ پوزیشن لے گا جس میں میڈیٹرینین سی میں اور سائپرس کے حوالے سے جو ٹرکی کے مفادات ہیں اور یہ جو سینسٹیو ایشو ہے اس میں ہمارے مفادات ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے۔ تو ٹرکی جو ہے وہ سیریا میں جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کلوزلی لنک کرتا ہے ٹو دا سیکورٹی ڈائنامکس اکراس دا ایسٹ میڈیٹرینین سی اینڈ دا لیوانت، یعنی جو پورا لیوانت ہے اور جو ایسٹ میڈیٹرینین سی ہے اس میں ہونے والے واقعات کو لنک کرتا ہے وہ جو سیریا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات لیبنن کے حوالے سے جو ٹرکی کی پالیسی ہے، یعنی ٹرکی جو ہے اس کی ریجنل پالیسی کیا ہے؟ اس کی ریجنل پالیسی کا جو مین مرکز ہے وہ سیریا ہے، یعنی اس کی ریجنل پالیسی از ڈریون بائی سیریا، یعنی تین بڑی طاقتیں ہیں سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایران، تینوں کی جو ریجنل پالیسی ہے کسی کا ایک ملک یعنی فرنٹ لائن ہے، کسی کا دوسرا ہے، کسی کا، تو ٹرکی کا سمجھ لیں جو فرنٹ لائن کنٹری جس کو وہ سمجھتا ہے وہ سیریا ہے، اس کی ریجنل پالیسی از ڈریون بائی سیریا۔ لیبنن کو وہ ترکی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ لیبنن اس کا یعنی فرنٹ لائن کنٹری اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ جس سے وہ ریجنل پالیسی کو ڈرائیو کر سکے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سیریا میں واقعات ہوں گے اس کے ذریعے وہ ریجن کو امپیکٹ کرے گا۔ لیبنن کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریجن میں ہونے والے واقعات اصل میں لیبنن کو امپیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیبنن کی وہ اہمیت اتنی نہیں سمجھتا ہے، لیکن اب وہ لیبنن کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل بھی تو اس کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، تو ٹرکی کے لیے اب لیبنن کی اہمیت میں اضافہ ہوگا جب سے یہ ایسٹ میڈیٹرینین سی، کیونکہ لیبنن بڑا امپورٹنٹ ہے ایسٹ میڈیٹرینین سی کے حوالے سے، تو اب ٹرکی کی نظر میں لیبنن کی اہمیت بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اب جناب علی وینزویلا کا سیکورٹی کونسل کا سیشن ہوا ہے، وینزویلا پر بات ہوئی، ایران پر بات ہوئی اور صومالیہ پر بات ہوئی، ایران کا نیوکلیر اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی۔ فرانس کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ فرانس کا میڈیا کوئی بھی امریکہ کی سپورٹ کے لیے اس وقت تیار نہیں۔ وینزویلا ایکیوزز یو ایس آف گریٹسٹ ایکسٹورشن ناؤن ان آور ہسٹری، یعنی وینزویلا کے اتنے سخت الفاظ کو فرانس کا میڈیا ہو بہو جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ہماری تاریخ کی جو ایکسٹورشن ہے یہ امریکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وینزویلا نے ایکیوز کیا اور رشیا اور چائنا نے شارپلی کرٹیسائز کیا امریکہ کو فار پٹنگ ملٹری اور اکنامک پریشر آن وینزویلا۔ اور یو کے، اچھا یو کے جو وہ گول مول بات کر کے نکل گیا، اس نے بھی فورس استعمال کرنے کی حامی نہیں بھری، سپورٹ نہیں کی۔ یو کے نے کہا ٹھیک ہے ول آف پیپل سپورٹ ہونی چاہیے، جمہوریت یہ وہ کر کے طاقت اور امریکن اقدامات کو اس نے سپورٹ نہیں کیا۔ یو کے اسٹینڈز فرملی ود پیپل آف وینزویلا ان دیئر پرسیوٹ آف ڈیموکریٹک فیوچر۔ انہوں نے کہا مڈورو برا ہے، مڈورو ایسا ہے، الیکشن صحیح نہیں ہوئے، یہ ساری باتیں تو ہوئی، لیکن ہم کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچیو اے پیسفل اینڈ نیگوشیٹڈ ٹرانزیشن ان وینزویلا۔ وینزویلا میں رجیم چینج کے لیے ہم کسی فورس کو سپورٹ نہیں کرتے، پیسفل اور نیگوشیٹڈ ٹرانزیشن ہونی چاہیے، بات چیت کے ذریعے، طاقت کا استعمال۔ یو کے نے بھی وہ سپورٹ نہیں کیا، مڈورو برا ہے، یہ وہ سارا الیکشن صحیح نہیں ہوئے، یہ ہے، لیکن نیگوشیٹڈ ٹرانزیشن ہونی چاہیے۔ تو فرانس بھی نکل گیا، برطانیہ بھی، یعنی کوئی بھی امریکہ کی اس وقت سپورٹ کے لیے تیار نہیں۔ اور اب دیکھیے امریکہ کی آپ لاجک چیک کرتے چلی جائیے جس سے خود امریکنز بھی ایگری کرنے کے لیے، مائک والٹ جس کو وہ این ایس سے تھا اور ہٹا دیا کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا، اب یہ یو این میں ان کا جو وہ ریپرزینٹیٹو ہے، تو اس نے کہا، کہتا ہے یہ جو آئل ہے وینزویلا کا، اس آئل سے جو پروفٹ آتا ہے یہ بھی ڈرگ ٹریفکرز کو جا رہا ہے، اس لیے آئل کو سیز کرنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی کچھ بھی وہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دنیا ایسے نیریٹیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشیا اور چائنا نے کہا ہے ہماری مکمل سپورٹ وینزویلا کے ساتھ ہے، فل سپورٹ۔ دی ماسکو ٹائمز، اب یہ دیکھتے جائیے، رشیا پلیج فل سپورٹ فار وینزویلا اگینسٹ یو ایس ہاسٹیلٹیز۔ گارڈین، رشیا اینڈ چائنا پلیج سپورٹ فار وینزویلا۔ اور ٹرکش میڈیا، رشیا پلیج سپورٹ فار وینزویلا امڈ گروئنگ یو ایس نیول بلاکیڈ۔ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے ماسکو نے خبردار کیا ہے کہ ان اقدامات کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے، ان کے کانسیکوینسز بہت خوفناک ہوں گے۔ اور پھر رشیا واز فل بیکنگ فار وینزویلا اگینسٹ یو ایس۔ فرانس کا میڈیا، رشیا پلیج فل سپورٹ فار وینزویلا
اور یہ اب لائن دیکھیے، اب یہ فرانس کا میڈیا ہے، کہتا ہے کہ یو ایس نے کشتیوں کے اوپر اٹیک لانچ کیے ہوئے ہیں وداؤٹ پرووائڈنگ ایویڈنس. فرانس کا میڈیا. امریکہ کوئی ایویڈنس دینے میں ناکام ہوا ہے جو اس نے کشتیوں کے اوپر اٹیک کیے ہیں اور ڈرگ ٹریفکرز کے نام کے اوپر. سپٹمبر سے لے کر ابھی تک 100 لوگ جو وہ اس میں مارے جا چکے ہیں. عرب نیوز، رشیا پلیج سپورٹ فار وینزویلا. یعنی ساری دنیا کا میڈیا اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ رشیا پوری طرح سے وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. یہ اس وقت کے واقعات ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.